اور پھر اللہ نے یہ امتحان کیسے لیا؟ اللہ تعالیٰ نے حیوانی اور انسانی پہلو کے، حیوانی اور روحانی پہلو کے حوالے سے حلال و حرام کا معیار قائم کر کے فطرت انسانی کو امتحان میں ڈالا۔ اللہ نے روحانیت کے بھی حلال و حرام کے معیار قائم کر دیے کہ اللہ ہی کو سجدہ روا ہے، اللہ ہی کی عبادت روا ہے، تقدیر اس کے ہاتھ میں ہے، بناؤ بگاڑ سنوارنا سب اس کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر کسی سے کچھ بھی نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ نے مخلوق کو ساورنٹی کا ایک ذرہ بھی عطا نہیں کیا، سب کچھ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ بندہ بنتا ہے تو اللہ کے حکم سے بنتا ہے۔ یہ اللہ نے اس روحانی پہلو پہ حلال حرام کی قیدیں لگا دی، بس میرے سامنے جھکنا ہے، میری مان کے چلنا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ چونکہ پہلو ہے حیا اور پاک دامنی کے حوالے سے، لہٰذا میں اسی کو فوکس کروں گا، شاید بہت سی باتیں چھوٹتی چلی جائیں، لیکن فوکس میرا حیا اور پاک دامنی کے حوالے سے ہوگا، لہٰذا جو بعد میں آنے والے ساتھی ہیں وہ بھی اسی موضوع کو سامنے رکھ کے میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ لا الہ الا اللہ۔ تو حیوانیت اور روحانیت دونوں پہلو سے فطرت انسانی کا امتحان ہے، اور امتحان حلال و حرام کا معیار قائم کر کے لیا، اور حلال اور حرام کا معیار کہ یہ چیز ویلڈ ہے، انویلڈ ہے، حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، یہ اللہ نے بندے کے ہاتھ میں نہیں دی، اپنے ہاتھ میں رکھا۔ یہ ہے بیسک ڈفرنس۔ حلت و حرمت کا معیار، اچھائی اور برائی کا معیار، حلال حرام جائز اور ناجائز کا معیار اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا۔ کہ انسان میں نے بنایا، معیار کا تعین بھی میں ہی کروں گا۔ اللہ نے یہ معیار بندے کے ہاتھ میں نہیں دیا، لیکن بندہ اللہ کو بلا بیٹھا، وہ اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے۔ یہ پھر آپ کے سامنے سارا شیطانی کلچر آپ کے سامنے ہے۔ کل تک اسی شیطانی کلچر میں شراب بھی حرام تھی، جوا بھی حرام تھا، ٹھیک ہے، بغیر نکاح کے جنسی تعلق بھی حرام تھا، ٹھیک ہے۔ آج یہ ساری چیزیں جمہوریت کے زور پہ حلال ہو چکی ہیں، ڈیموکریٹک پاور کے زور پہ یہ ساری چیزیں اس شیطانی کلچر میں حلال ہو چکی ہیں، لیگلائز ہو چکی ہیں۔ اب تو 2 عورتیں بھی شادی کر سکتی ہیں، 2 مرد بھی شادی کر سکتے ہیں، بچے کیسے لائیں، تیسرا قانون بن گیا کہ بچے گود بھی لے سکتے ہیں۔ کیا ہے؟ حلال حرام کا معیار اپنے ہاتھ میں لے لیا، جبکہ یہ معیار اللہ نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہوا ہے۔ زنا حرام تا قیامت حرام، سود حرام تا قیامت حرام، دنیا اوپر سے نیچے ہو جائے حرمت میں فرق نہیں آئے گا۔ جو چیز حلال تا قیامت حلال، دنیا اوپر سے نیچے ہو جائے، اس کی حلت میں فرق نہیں آئے گا۔ عمومی قانون یہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ نے حلال و حرام کا معیار بھی اپنے ہاتھ میں لے رکھا۔ پھر اللہ نے روحانیت میں اپنے حلال و حرام کے معیار رکھے، حیوانیت میں اپنے رکھے۔ چونکہ اس وقت ہمارا مسئلہ روحانیت نہیں، روحانیت حیوانیت دونوں کو ڈسکس کرنا ہے، تو حیوانیت کے حوالے سے میں بات کرنے لگا ہوں۔ کھانا پینا اور جنسی خواہش یہ انسان کے حیوانی پہلو ہیں، عبادت یہ انسان کا روحانی پہلو ہے۔ تو عبادت میں حلت و حرم کے ضوابط موجود ہیں، تو کھانے پینے میں بھی حلال حرام کے قاعدے ضابطے موجود ہیں۔ بالکل اسی طرح حیا میں بھی، جنسی خواہش میں بھی اللہ نے حلال اور حرام کا معیار قائم کر کے نظام میں عفت، نظام میں حیا برپا کیا۔ حلال و حرام کا نظام قائم کر کے جنسی خواہشات میں ایک پورا حیا کا نظام دے دیا کہ تم نے اپنی جنسی خواہش پوری کرنی ہے، اس کا ایک مخصوص ضابطہ یہ ہے، بس اس سے تم باہر نہیں نکل سکتے۔ انسان اس کو بھی نظر انداز کر بیٹھا۔ آج نظر انداز کرنے کا نتیجہ یہ ہے، آج انسان بلیوں اور کتوں کی صف میں آ چکا ہے۔ سمجھے بات کی؟ اللہ نے حیا کا نظام قائم کیا، اور حیا کا نظام قائم کر کے اپنی نبی کی زبان سے یہ اعلان کروایا، اذا لم تستحیی، یہ حیا کا نظام حلال و حرام کی حدود میں قائم ہو چکا ہے۔ اگر تم اب حیا نہیں کرو گے، فاصنع ما شئت، پھر جو چاہو کر گزرو، پھر تمہارے اندر کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں،
اذا لم تستحی، جب تم حیا نہ کرو، فاصنع ما شئت، جو چاہو کرو. پھر تو ساری حد بندیاں ٹوٹ گئیں. اور دوسرے الفاظ یہی حدیث، اذا فاتک الحیا، جب تمہارے اندر حیا کی موت واقع ہو جائے، فافعل ما شئت، پھر جو چاہو کرو. اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، پھر جو چاہو کرو. یہ بات کی. اس کا مطلب یہ بھی شراب کی طرح ایک بہت بڑی ام الخبائث ہے، بے حیائی. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سے انسانی اعمال ایسے ہیں جن کا مدار ہی حیا کے اوپر ہے، کیونکہ حدیث حیا کو مدار بنا کے پیش کر رہی ہے. حیا کی موت واقع ہو جائے تو جو چاہو کر گزرو، اللہ کو پھر کوئی پرواہ نہیں اس کی. بندہ بے حیائی میں زنا میں مبتلا ہوتا ہے، ایمان نکل کے باہر آ جاتا ہے. بات کی. لا الہ الا اللہ. تو حضرات محترم، دراصل اسلام بالخصوص اپنے پیروکاروں کے لیے اور عمومی طور پر پوری دنیا کے لیے جو حیا کا نظام دیتا ہے، وہ حیا کا نظام ایسا نظام ہے جس میں بے حیائی کی رتی برابر گنجائش موجود نہیں ہے. یہی وجہ ہے اسلام اس حوالے سے انتہائی حساس واقع ہوا ہے، اور جتنے بھی چور دروازے سے سب پہ اسلام نے پہرے بٹھا دیے، کوئی گنجائش نہیں رکھی. فطرت انسانی کو نظر انداز بھی نہیں کیا اسلام نے، اس کے حیوانی پہلو کو نظر انداز بھی نہیں کیا، لیکن جہاں تک حیوانی پہلو کی گنجائش تھی دے دی، آگے کڑے پہرے بٹھا دیے، کہا کوئی اجازت نہیں تمہارے لیے. اور پھر اسلام کی قانونی اخلاقی تعلیمات بتاتی ہیں کہ ہر چور دروازے پہ اسلام نے پہرے بٹھا دیے ہیں، کوئی گنجائش نہیں رکھی. اور حیا کا نظام دیتے ہوئے بے حیائی سے بچنے کے طریقے بھی بتا دیے ہیں. ارے زور پڑتا ہے روزے رکھ لو، زور پڑتا ہے نماز پڑھ لو. یہ نماز بے حیائی سے روکنے کے لیے زنجیر کا کام دیتی ہے، بیڑیاں ڈال دے گی یہ نماز تمہارے پاؤں میں. لیکن ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، بے حیائی بھی کرتے ہیں. تو بھائی وہ نماز نہیں ہے نا. نماز تب بیڑیاں ڈالتی ہے فحاشی کے حوالے سے جب ہم نماز کی حفاظت کرتے ہیں. جب ہم نماز کی حفاظت کریں گے، نماز پھر ہماری حفاظت کرتی ہے. اس سے پہلے نماز حفاظت نہیں کرتی. ہماری نماز میں ان پٹ ہے کتنی کی وہ آؤٹ پٹ دے. لا الہ الا اللہ. تو بے حیائی سے بچنے کے سارے طریقے بھی بتا دیے اللہ تعالیٰ نے.